السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور نئی زندگی میں آج پھر حاضر ہوں آپ سب کے پاس، اور بہت ساری چیزیں گزر گئیں ہاتھ سے، بہت ساری چیزیں نکل گئیں، انسان کو محسوس ہی نہیں ہوتا، انسان سوچتا ہی نہیں ہے کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ اب ہم کیا سے شروع کریں، کہاں ختم کریں؟ جو ریسنٹ چیزیں ہوئی ہیں انہی پہ بات کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں سے کبھی امید نہ لگائیں جس سے آپ کو ذرا بھی آسرا نہ ہو، وہاں امید ہی نہ لگائیں۔ اب دیکھیں نا، جو ہمارے ملک میں، پاکستان میں یا انڈیا سے جو لوگ دیکھ رہے تھے، جہاں سے لوگ دیکھ رہے تھے، کرکٹ کی بات ہو رہی ہے، ابھی ہم کرکٹ سے شروع کر رہے ہیں۔ روح کی زندگی میں، روح سے تو کسی نے کوئی تعلق ہی نہیں رکھا نا، دنیاوی زندگی چل رہی ہے دنیا میں۔ جو لوگ کرکٹ سے اتنی، ابھی شکر ہے کہ اب میں تو کہتا ہوں بہت بڑی بات ہے کہ امریکہ میں اتنا شعور آ گیا پاکستانیوں کو، کوئی دیکھنے ہی نہیں گیا۔ دیکھیں نیو یارک میں 8%، آئی تھنک 8 پوائنٹ سم تھنگ کچھ پرسنٹ ٹکٹ پاکستانیوں نے لیے تھے، باقی سارے انڈین نے لیے ہوئے تھے۔ کم سے کم پاکستانیوں کو اتنی عقل آ گئی وہاں پہ جو لوگ تھے، اور انہوں نے بولا کہ یار اٹس اے ویسٹ آف منی that was going on black like around $3,000 $4,000 a ticket. It's a waste of money. It's a waste of money. You can give anyone, honestly. Loads of people here, they need this money. And someone is spent on the sports, on the cricket, that much money. Oh my God, he's going to be big time punished on the judgment day. I'm telling you, honestly, it doesn't matter whatever you are, how filthy you are, how poor you are. If you spend that amount of money, like 6,000, 8,000 US dollar to watch a match, cricket match, what rubbish. Oh my God, you have a big time punishment from Allah subhanahu wa ta'ala. But alhamdulillah, in Pakistani, jitne bhi bhai the hamare, they all Pakistani were there. They go like, they use their brain, they use their head. No, we don't want to go. Or like, الحمدللہ جتنا بے عزت انہوں نے ہوتا اتنا بے عزت ہو کے آ گئے۔ اب اس سے اندازہ لگا لے جو پہلے سے، جو پیچھے سے ہی ماجرا خراب ہے، اسپورٹس کو، کسی چیز کو اٹھا لیں آپ، کسی کا آپ انسان کو اتنا مجبور کر رہے ہیں، وہ ہر چیز کو چھوڑتا چلا جا رہا ہے، اپنی ملک کی ہر چیز کو۔ لوگ باہر جا رہے ہیں، وہ ایک بیوقوف وزیر اعظم آتا کہتا ہے لوگ جا رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ کس جاہل لوگوں کو آپ وزیر اعظم بناتے ہیں، صدر بناتے ہیں، چیف ہو؟ آپ یہ بتائیں کہ انسان کی کوئی اچیومنٹ لائف میں ہوتی ہے تو اس کو تمغے ملتے ہیں۔ ہمارے جرنلز آپ دیکھ لیں، کوئی ایک جنگ لڑی نہیں 47 سے لے کے اب تک، جتنی جنگ لڑی اٹس بین شیمفل honestly. doesn't matter is وہ کیا ہم اردو میں پڑھتے تھے وہاں پر، معاشت علوم اس کو کہتے تھے نا شاید، اس میں سب بکواس تھا، اٹس ربش، اس میں سارا کچھ اول فول بکا ہوا تھا۔ تو کیا کہہ سکتے ہیں اب سب کو، وہ کہتے ہیں نا کہ یو کان کورڈ ہاؤ لانگ، ون ڈے ول بی کم اپ۔ تو انڈر دا کارپیٹ کب تک کریں گے آپ؟ دا کارپیٹ کو بم کمز اپ، اینڈ کارپیٹ کے نیچے ایسی بات ہے کتنی چیزیں کارپیٹ میں ڈالیں گے اس میں بم آ جائے گا۔ تو ناؤ ایوری ون نوز کہ وہ دے آر کرپٹ، کرمنل، ایوری تھنگ۔ بہرحال ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں صرف دین اور مذہب جو ہے وہ پائسہ ہے، اور حکمرانی ہے، تخت ہے، طاقت ہے، یہ لوگوں کا ایمان ہے، بس یہی ایمان ہے لوگوں کا ایمان جو ہے، نہ قرآن ہے، نہ خدا ہے، نہ ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ اسلام ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے۔ ان کا صرف خدا جو ہے وہ کون ہے؟ یا تو طاقت ہے، یا شہرت ہے، یا پھر پیسہ ہے، یا فرعونیت ہے، بس یہی ان کے ایمان ہے۔ ان کا ایمان یہ ہے، اس کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، اپنی ماں بہن۔ دیکھیں یہ اس لیول پہ کوئی آ سکتا ہے دنیا میں جس لیول پہ ہمارے ملک میں لوگ آ گئے کہ گھر میں اگر کوئی، میں کسی کا پیسہ، اللہ نہ کرے، استغفر اللہ، خوف اللہ اکبر، سوچتے ہوئے کہ اگر کسی کا پیسہ کھا لیں، ہم کسی کا پیسہ کھا لیں تو وہ ہمارے گھر آ کے ہمارے ماں بہنوں کو لوٹ لے، عزت لوٹ لے ان کی، یہ کس لیول پہ چلے گئے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو یزید کے لشکر میں تھے، یزید کے پیروکار تھے، ان کی نسلوں میں سے تھے، یہ وہی لوگ ہیں۔ اب یہ یزیدوں کے پیروکار ہیں۔ سید وید کچھ بھی نہیں ہے بھائی، یہ سب کہنے کی بات ہے، سید نان سید سب برابر ہیں، سب برابر ہے، ذرا بھی فرق، کوئی وہ بولے فرق ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق صرف اسی میں ہی ہے جس کے اندر طہارت ہوگی اور اس کا تقوی بلند ہوگا، وہی سب سے اوپر ہوگا۔ ڈزنٹ میٹر کون ہے، سید ہے نان سید ہے، سید تو کچھ نہیں ہوتا، سید ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ میک ڈفرینس، کچھ بھی نہیں ڈفرینس ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی ڈفرینس نہیں ہے سید نان سید میں۔ یہ خواہ مخواہ میں لوگوں کو پاگل بنایا ہوا، گاؤں دیہات میں ابھی تک یہی چل رہا ہے، آپ امیجن کریں اب تک یہی چل رہا ہے۔ اس وقت آج کی میرے پاس ایک بلکہ نیوز تھی کہ ایک
کون سا تھا، کوئی گاؤں میں پتہ نہیں کسی ولیج کے اندر، کسی کے گاؤں میں، کسی کے کھیت میں، کسی کا سندھ کا تھا یا پنجاب کا، نو شو میں بھول بھی گئے تھے کیا. ان ربش چیزوں کو دیکھنے کے بعد بالکل بھی اللہ کا شکر ہے ہیڈ پہ ڈالتے ہی نہیں ہیں. 1 year in 1 year ادر ایئر آؤٹ، دیٹس اٹ. وی ڈونٹ ٹیک اپ، ڈالنا ہی نہیں اپنے ہیڈ کے اندر. کسی کا کیمل کسی کے اگلے کے باغ میں چلا گیا تو اس بندے نے اس کیمل کا پیر ہی کاٹ دیا. He chop off his legs. Oh my God یار، کیا لیول ہے بندے کا، کس نچلے لیول پہ لوگ چلے گئے. مطلب ایک جانور کو اس طرح یار کر دینا، اللہ اکبر. یہ ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں، کس جہان میں رہ رہی ہیں. They have no idea honestly. کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ، کیسے پیدا ہوتے ہیں یہ لوگ، کس حرام نطفے سے پیدا ہوتے ہیں یہ لوگ جو انسانوں کو، جانوروں کو اس طرح بے وجہ مار دیتے ہیں. کہ مطلب ٹھیک ہے قربانی ہوئی تھی، قربانی اللہ کے نام سے آپ نے کیا، مگر ایک کسی کی بکری، میری بکری آپ کے کھیت میں چلے گئی تو آپ نے اس کا سر کاٹ دیا، اس کا پیر کاٹ دیا سزا کے طور پہ. یہ کون سی سزا ہے بھائی؟ اگر ایسی سزا، اتنی سخت سزا ہے تو ہمارے ملک میں تقریباً استغفر اللہ، مطلب زیادہ بھی نہ بولے تو کم بھی کم رکھے تو 95% لوگ اندھے ہو جائیں گے، یا ہاتھ ٹنڈے ہو جائیں گے، یا لنگڑے ہو جائیں گے، سب کے کاٹنے پڑیں گے. 5% لوگ بھی نہیں بچیں گے. بہت زیادہ کہہ دیا میں نے، 5%، بہت زیادہ، ٹو مچ. اگر اس طرح سزا ملنی پڑے، ہر عورت کو دیکھ لیں، ہر مرد کو دیکھ لیں کیا کر رہا ہے. مطلب بے حیائی انتہائی پہ پہنچی ہوئی، اپنی کہتے ہیں نا پیک پہ. تو آپ لوگ کس جہاں میں رہ رہے ہیں یار، کس دنیا میں رہ رہے ہیں. ہم بھی وہاں آتے ہیں مگر ہم خود دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ کون سے انسان ہیں. ہم وہیں پلے بڑے مگر چھوڑ کے مطلب دنیا گھومتے 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 یہاں آ کے بس گئے. اگر جب میں تو یہ کہتا ہوں کسی بھی انسان کو دھوکہ مت دو، سامنے ہو کے بات کرو، فیس ٹو فیس بات کرو. چاہے عورت ہے مرد ہے، سامنے جب عورت کو جتنا کہا ہے سامنے اپنا چہرہ دکھا سکتی ہے، بال نہ دکھائے بات کرے. مرد کو جگہ سامنے نظریں نیچے رکھ کے بات کرے اصل مسائل پہ. مگر یہ تو بے حیائی اتنی چلی گئی، اللہ معاف کرے. کہاں لوگ چلے گئے. کوئی ایک مطلب 5% لوگ بھی روح کی زندگی نہیں جی رہے، سب بدن کی زندگی اور معاشرے کی زندگی جی رہے ہیں. تو یہ تو فرعون نے جی تھی بھائی، یہ تو فرعون کی زندگی ہے، سمجھے، نمرود کی. یہ لوگ، ان کا بڑا سخت حساب ہوگا، اتنا بتا دیں، ان کا بہت سخت حساب ہوگا اور اس میں کوئی بھی نہیں بچ پائے گا. ان کی دنیا بھی ختم اور آخرت بھی ختم. یہ یاد رکھ لیں، آپ سے پہلے جو لوگ تھے جو اسلام آباد کی پلاٹ کا دعویٰ کرتے تھے، آج وہ اسلام آباد میں ہی دفن ہیں. اور ان سے پہلے جو لوگ تھے اسلام آباد بنانے کے نیا شہر سوچ رہے تھے، وہ بھی مر گئے، وہ بھی وہیں رہ گئے. اب آج آپ رہ رہے ہیں اسلام آباد میں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی بہت جلدی مر جائیں گے اور آپ بھی وہیں دفن جائیں گے. پھر وہی پلاٹ وہیں رہ جائے گا اور آپ کے بعد کوئی اور آ جائے گا اس گھر میں. تو یہ سارے گھر ور سب یہیں رہ جائیں گے. شیشے کی دیواریں، سونے کی دیواریں، یہ سب یہیں رہ جائیں گی. جتنے بھی مکان بنا لیں، ہمارا تو ایک ہی مکان ہے وہ یو کے میں، ایک ہی بس، پوری دنیا میں نہیں کہیں اور. ایک ہی مکان ہے، بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چاہتے تو بنا سکتے تھے، الحمدللہ بہت اپرچونیٹی، ابھی بھی لے لیں کوئی گھر، مگر وہ اللہ کا شکر ہے ضرورت ہی نہیں، کیونکہ آگے کا گھر بنانا، یہاں بنا کے کیا کرنا. کیونکہ میرے بچے دیکھیں نا، میں آپ کو سب سے چھوٹی مثال دے کے خدا حافظ کرتا ہوں کہ ہر انسان کی زندگی 3 سے زیادہ لائف نہیں ہوتی. 33 مطلب 3 جنریشن آ جاتی ہے. ایک جنریشن 33 پہ رکھیں، 3 جنریشن 99. تو 100 سال کی اگر آپ کی زندگی ہے نا، میں بولوں کہ اگر 100 سال کی زندگی ہے تو آپ کے پیچھے 100 سال میں اگر آپ 92 95 کے ہو گئے نا، جو آپ کے پیچھے ہوگی نا تیسرے سال، آپ اس کو بھول چکیں گے. میں اپنے گرینڈ فادر کو جانتا ہوں، ویسے مطلب دادا کو، پر دادا شکر ہے کہ ماں باپ نے ایسی تربیت کی ہے کہ ہم پر دادا کو بھی فاتحہ میں یاد رکھ لیتے ہیں. مگر بہت مشکل ہے، اٹس ناؤ از امپاسبل کہ میرے بچے جو ہے پر دادا کو بھی یاد رکھیں. میرے بچے دادا کو بھی میں زبردستی ہر سال لے کے جاتا ہوں، دکھاتا ہوں، یہ دیکھو یہ تمہارے دادا ہیں، یہ تمہارے دادا ہیں. تو 2 یا 3 جنریشن میں انسان بھول جاتا ہے. اس کے لیے اپنی پوری ابدی زندگی برباد کر کے چلا جائے، ان کے لیے 10 مکان چھوڑ کے، گاڑیاں، یہ سب چھوڑ کے. ابے بیوقوفوں، ابے جاہلوں، بے عقلوں، گمراہی میں رہنے والوں، اپنی 3 زندگی، تمہاری 3 آگے نسلیں نہیں نکلیں گی، اس کے لیے تم نے اپنی پوری ابدی زندگی برباد کر دی آگے کی. کیا لوگ ہیں یار، کہاں سے آتے ہو آپ لوگ، کہاں سے سمجھ آپ لوگ کسی کو مار کے، کسی کو تکلیف دے کے کیسے خوش رہ لیتے ہو. ذلت کی زندگی مت گزارو، عزت کی زندگی گزارو. اور وہ اسی طرح مل سکتی ہے جب روح کی زندگی جیو گے. بدن کی زندگی اور معاشرے کی زندگی جیو گے تو پوری زندگی بس بدنام رہو گے. خدا ہم سب کا، آپ سب کا حامی و ناصر ہو. زندگی رہی، آپ سے پھر بات ہوگی، پھر ملاقات ہوگی. اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ.